نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاری کا مکان کو ڈھا دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت کدے سے باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک قبہ دیکھا جو اونچا بنا ہوا تھا۔ ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں انصاری نے قبہ بنایا ہے۔ آپ سن کر خاموش ہو رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر خدمت ہوئے اور سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ شاید خیال نہ ہوا ہو دوبارہ سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اعراض فرمایا اور جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے؟ صحابہ سے جو وہاں موجود تھے دریافت کیا، پوچھا، تحقیق کیا کہ میں آج آقا کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، راستے میں تمہارا قبہ دیکھا تھا اور دریافت فرمایا تھا کہ یہ کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی نہ رہا، اور پھر آ کر عرض بھی نہیں کیا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اس جگہ کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں نہیں ہے۔ دریافت فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض کا کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا، ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا قبہ دیکھا ہے، انہوں نے آ کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے، مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ فائدہ: یہ کمال عشق کی باتیں ہیں۔ ان حضرات کو اس کا تحمل ہی نہیں تھا کہ چہرہ انور کو رنجیدہ دیکھیں، یا کوئی شخص اپنے سے آقا کی گرانی کو محسوس کرے۔ ان صحابی نے قبے کو گرایا اور پھر یہ بھی نہیں کہ گرانے کے بعد جتانے کے طور پر آ کر کہتے کہ آپ کی خوشی کے واسطے گرا دیا، بلکہ جب آقا کا خود ہی اتفاق سے ادھر کو تشریف لے جانا ہوا تو ملاحظہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعمیر میں روپیے کا ضائع کرنا خاص طور سے ناگوار تھا۔ بہت سی احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ خود ازواج مطہرات کے مکانات کھجور کی ٹہنیوں کے تھے جن پر ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے تاکہ اجنبی نگاہ اندر نہ جا سکے۔ ایک مرتبہ آقا کہیں سفر میں تشریف لے گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو کچھ ثروت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنے مکان پر کچی اینٹیں لگا لی۔ واپسی پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو دریافت کیا کہ یہ کیا کیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اس میں بے پردگی کا احتمال رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چیز جس میں آدمی کا روپیہ خرچ ہو تعمیر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میری والدہ اپنے مکان کی ایک دیوار کو جو خراب ہو گئی تھی درست کر رہے تھے۔ آقا نے ملاحظہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ موت اس دیوار کے گرنے سے زیادہ قریب ہے۔
ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، ہے دعا خدا سے خصوصی کرم کرے، دے زباں پر وہ بات جو دل پر اثر کرے۔ دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے سلام، دین کی ساری ہی باتیں قابل قدر ہے سلام، ہم جو باتیں بھی سنیں اس کی قدر کرے۔ بزرگان محترم، جیسا کہ کل میں نے اخیر میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان تھا، لیکن چونکہ ان کو آنے میں دیر ہو گئی تو حضرت سے درخواست بھی کی کہ ہمارا جو حلقہ ہے اسی میں آپ کچھ گفتگو فرما لے، تو کہنے لگے کہ انشاءاللہ آئندہ سال کریں گے۔ تو خیر، بہرحال میں نے سوچا کہ معمول کا ناغہ نہ ہو، لہذا کچھ باتیں مختصر طور پر سن لیتے ہیں۔ گفتگو کل یہ چل رہی تھی کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے ایک آدمی نے سوال کیا، تو آپ علیہ الرحمہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اہل السنت والجماعت کی 3 نشانی ہے۔ اس نے پوچھا تھا مسائل الخفین کے بارے میں، سوال کیا تھا؟ مسائل الخفین کے بارے میں۔ تو حضور نے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس کو جواب میں یہ کہا کہ اہل السنت والجماعت کی 3 نشانی ہیں۔ ویسے اور بھی نشانیاں ہیں، لیکن کل 3 نشانی کیوں بتائی اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ 3 نشانی کیا بتائی؟ پہلی نشانی یہ بتائی کہ حضرات شیخین یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام کی جو پوری جماعت ہے، اس جماعت میں فضیلت، درجہ ان کا بڑا ہے، ان دونوں کا، تمام صحابہ کرام پر یہ عقیدہ رکھنا۔ ایون حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے بھی درجہ کس کا بڑا ہے؟ حضرات شیخین کا۔ کیوں یہ بات کہی؟ اس لیے کہ جو سوال پوچھنے والا تھا وہ ان دونوں حضرات کو مسلمان ہی نہیں مانتا تھا، یعنی فضیلت تو چھوڑے، آج بھی ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ تمام صحابہ سوائے چند ایک کے ایمان چھوڑ بیٹھے تھے۔ تو وہ جو پوچھنے والا تھا نا، اس کے اعتبار سے جواب دیا۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ عراق سے ایک صاحب حج کے لیے پہنچے اور آ کر انہوں نے پوچھا غالباً عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور سے کہ احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے؟ کیا پوچھا؟ کہ بھائی احرام کی حالت میں مچھر مارنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا، یہ کہا کہ کم بختو پہلے یہ بتاؤ کہ نواسہ رسول کو شہید کرنا کیسا ہے؟ کربلا کہاں پر؟ ادھر ہی ہے نا، اور وہ وہیں سے آیا تھا اور اسی گروپ، اسی جماعت میں سے تھا
کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر دعوت دے کر بلایا اور شہید کیا۔ وہ ایک نظم آپ نے سنی ہوگی، پہلے بہت سنائی جاتی تھی، خاص طور سے محرم الحرام میں۔ تو اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی۔ مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں۔ ایک مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ تو خیر بہرحال اس لیے اس کو ویسا ہی جواب دیا کہ تو یہ پوچھ رہا ہے، پہلے یہ بتا کہ نواسۂ رسول کو شہید کرنا کیسا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان کی جو بیماری ہے اس کو پکڑا، 3 میں سے 2 بیماری کا ذکر کیا۔ ایک بیماری تو ان کی یہ کہ وہ حضرات شیخین کو فضیلت کی بات تو دور رہی، مومن ہی نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ اہل السنت والجماعت ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ خفین پر مسح کو جائز سمجھتا ہو۔ میرے الفاظ پہ غور کرنا، خفین پر مسح کو جائز سمجھتا ہو، یہ نہیں کہ کرتا ہی ہو۔ ایک آدمی خفین پر مسح کو جائز سمجھتا ہے اور زندگی بھر اس نے چمڑے کے موزے یا وہ موزے حسن بھائی کہ جس پر کیا ہے مسح صحیح اور درست ہے اس نے نہیں پہنے، زندگی بھر نہیں پہنے، لیکن اس کا عقیدہ یہ رہا کہ بھائی اگر کوئی پہنے اور اس پر مسح کرے تو جائز ہے تو کوئی بات نہیں۔ یاد رکھیے، عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر وہ کام آدمی نہ کرے کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب آپ نے بھی مجھے اتنے سال ہو گئے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ میں نے چمڑے کے موزے پہنے ہیں، کیونکہ عادت نہیں ہے تو نہیں پہنتا۔ آپ میں سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ بہت سے حضرات نہ پہنتے ہو، لیکن جو پہنتا ہے تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر اس میں وہ سارے شرائط پائے جاتے ہیں مسح کے موزے پر تو بھائی کوئی بات نہیں، اس کی نماز ہو گئے، اور اگر وہ امام بن جائے تو اس کے پیچھے وہ نماز پڑھ لے۔ اور نماز آدمی تبھی پڑھے گا کہ جب اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ اس نے جو موزے پہنے ہیں اس پر اس نے مسح اگر کیا ہوگا تو بہرحال وہ مسح کرنا صحیح ہے۔ تو مسح علی الخفین، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، اور مسح کس کو کہتے ہیں؟ حافظ امتیاز کو معلوم ہوگا، مدارس میں جب اساتذہ سبق پڑھاتے ہیں تو ذاکر بھائی یوں بتاتے ہیں، ایک لغوی تعریف اور دوسری اصطلاحی تعریف۔ کیسی تعریف؟ ایک لغوی تعریف کہ ڈکشنری کے اعتبار سے، گائیڈ کے اعتبار سے جو لکھا ہے وہ، تو مسح، پہلے اس لفظ کو سمجھے کہ مسح علی الخفین، تو مسح کس کو کہتا ہے؟ مسح کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ مسح کا لغوی معنی کیا ہے؟ ہاتھ پھیرنا۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں مسح کا معنی ہوگا تر ہاتھ پھیرنا، دونوں میں فرق ہو جائے گا۔ مسح کا لغوی معنی وہ تو ہوگا صرف ہاتھ پھیرنا، چاہے وہ ہینڈ ڈرائی ہو یا کہ وہ ہاتھ کیا ہو، گیلا ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، بس یہ کہ ہاتھ پھیرنا مسح کا معنی۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں مسح کہتے ہیں تر ہاتھ کو پھیرنا۔ تر یعنی جاوید بھائی کیا ہے؟
ہاتھ پہ کیا لگا ہو؟ پانی جو ہے وہ لگا ہو، اور لگا ہو تو ایسا ہو کہ ابھی وہ تری محسوس ہو رہی ہو، یہ نہیں کہ وہ ڈرائی ہو گیا، پانی لگ کے ڈرائی ہو گیا، اس کو تر نہیں کہیں گے۔ سمجھ آیا کہ ابھی وہ ہاتھ کیا ہو؟ تر جو ہے ہو۔ یہاں ایک بات سمجھو، وضو کے اندر نورانی بھائی کتنے فرض ہیں؟ ارے یہاں 9 کرو વિચાર ہیں، کتلا છે؟ 4 وضو کے اندر۔ اس میں بعض مرتبہ 3 کو دھوتے ہیں، 1 کا مسح کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ 2 کو دھوتے ہیں، 2 کا مسح کرتے ہیں۔ 2 کو دھونا، 2 کا مسح، وہ کیسے؟ چہرہ دھونا یہ فرض ہے وضو میں، ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، یعنی کوہنی کا حصہ بھی کیا ہو، اس کو دھونا ہے، سعد اللہ صاحب شامل ہو، تو یہ 2 تو ہر حال میں دھونا فرض ہے۔ لیکن تیسرا جو فرض ہے جو دھونا ہے وہ پاؤں ہے۔ بعض مرتبہ اس کو یعنی بعض مرتبہ کا مطلب پہلی مرتبہ تو دھوئے گا ہی، لیکن بعد میں پھر 24 آورز یا 72 آورز وہ کیا کرتا ہے، اس پر مسح کرتا ہے۔ اور چوتھی چیز سر کا مسح ہے، وہ ہمیشہ مسح ہے، اس کو دھونا نہیں ہے۔ مسح اور غسل یہ 2 لفظ یاد رکھیے، ایک کا نام ہے مسح، مسح کا لغوی معنی ہے ہاتھ کو پھیرنا، رب کرنا، اور مسح کا اصطلاحی معنی ہے شریعت کی اصطلاح میں تر ہاتھ کو پھیرنا۔ بعض لوگ مسح کو غسل سمجھتے ہیں اور وضو صحیح نہیں ہوتا۔ یہ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، اگر آپ غور کریں تو، ورنہ بعض مرتبہ جلدی میں ہم وہی غلطی کرتے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور وہ وضو ہی جو ہے ذاکر بھائی نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ نماز کی چابی یہ کیا ہے؟ ہاں، جو آپ نے بولا وہ ہے۔ تو بھائی تالا کب کھلے گا؟ ہے جب چابی ہو تب جو ہے وہ تالا کھلے گا۔ تو جب وضو ہوگا اشرف بھائی تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر وضو ہی نہیں ہے تو نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔ آدمی بعض مرتبہ سروس پہ نماز پڑھنے جاتا ہے، لیسٹر گیا، باٹلی ڈیوزبری یا بلیک برن کہیں گیا اور سروس پہ، تو بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سروس پہ گئے، استنجا چھوٹا بڑا استنجا اس سے فارغ ہوئے، اور پھر وضو کرنا ہے، سنک چھوٹا ہے، اور لوگ بھی کھڑے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، کوئی ہاتھ دھو رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو اس وقت آدمی ذرا اندر سے جھجک محسوس کرتا ہے کہ یار میں نے پراپر پورا وضو کیا تو وہ جو سارا نیچے فلور ہے وہ کیا ہو جائے گا، گیلا جو ہے وہ ہو جائے گا، اور یہ لوگ میرے بارے میں کیا تصور کریں گے، کیا سوچیں گے، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ سب جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا۔ تو آدمی ذرا ڈھیلا ہو جاتا ہے، صالح بھائی کیا ہو جاتا ہے، ڈھیلا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یار چلو ایسا کرتے ہیں، آج وضو کے اندر جو چیزیں سنت ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دوسری بات یاد رکھو، نماز میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ چیزیں سنت ہے، لیکن وضو کے اندر فرض اور سنت، واجب کچھ نہیں۔ وضو کے اندر واجب ایک بھی نہیں ہے، 4 فرض ہے، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، سنت ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے ایسے وقت پہ، یا جیسے حسن بھائی بس ڈرائیور ہے، اب نماز کا وقت ہوا، وہ گئے وہاں پر آفس یا ان کی آفس ہے یا بیٹھنے کا جو بھی ہے، تو مجھے ایک صاحب جو ڈرائیور ہے حسن بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کے یہاں بھی سنگ چھوٹا ہوتا ہے، تو وہاں بھی آدمی سوچتا ہے کہ یار اور لوگ بھی ہے، اب یہاں وضو کریں گے تو یہ جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے،
تیسری بات ہوائی جہاز، پلین، اس میں یاد رکھیے وہ تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے. اللہ کے بندو وہاں وضو مت کیا کرو. ہاں بعضوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اتنا سا جو ہے وہ سنک ہے، اس میں بھی جو ہے وہ وضو کرتے ہیں، اور وہ تو وہاں نیچے پانی جو ہے وہ گرے گا، وہ تو ٹوائلٹ ہے. اب آپ کے اور میرے جانے کے بعد اللہ نہ کرے کوئی بوڑھا آدمی آ گیا ہے، کوئی بیمار آدمی آ گیا، مریض جو ہے آ گیا اور گر گیا، تو محمد احمد کہ આપણા બાપનું હું જાય ટિકિટના પૈસા મેં આવો ભલ્લા નહીં આવો ભલ્લા. میاں بھائی ٹانگڑی اونچی نہ اونچی ہیں، تو اپنے تو جو ہیں وہ یہی سوچتے ہیں. اور حسن بھائی یہ کام تو مجھ سے اور آپ سے ہوتا ہی نہیں کہ چلو اگر وضو کرنا بھی ہے، پانی گرا تو کیا کرے کہ بھائی وہاں وہ تو نہیں ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مپ. ہاں مپ تو عام طور پہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ٹیشو تو ہوتا ہے. تو بھائی چلو ٹیشو سے صاف کر. બધા જ જે છે તે પોતપોતાના ઘરમાં શું છે લાટ સાફ લાટ સાફ. تو اب تھوڑی وہ عادت تو محی الدین بھائی پڑی نہیں ہے تو کون کرے گا. اب ذرا دماغ جھنجھوڑتا بھی ہے، دل کہتا ہے کہ یار صاف کر دے نیچے پانی، ٹھیک ہے آپ کا کرو ہیں. ہاں اور ہمارے اکابر تو کیا کرتے تھے، اللہ پہلے مجھے توفیق دے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کا قصہ لکھا ہے کہ حضرت ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور ایک لالا جی حضرت کے پڑوس میں تھے. اب وہ ٹوائلٹ ان کو تقاضا ہوا استنجا کا، تو وہ گئے اور فوراً واپس آ گئے. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ لالا جی کو ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ شخص، لیکن حضرت سمجھ گئے کہ یہ فوراً آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے گاؤں کی زبان میں ذاکر بھائی کہ گلاب کا پھول رکھا ہوا ہے. توبہ ہے اندر کیا ہے، گلاب کے پھول جو ہیں وہ رکھے ہوئے اور کم بخت ایسا ہی کرتے ہوں. تو وہ فوراً آ گئے، حضرت سمجھ گئے اور جا کر یہ مجھے کیوں پتہ ہے، یہ محمد اور میں بہت کرکٹ کھیلے ہیں. ہاں یہ جمعہ کو آ جاتا تھا کھیرگاؤں سے دال چاول کھانے. تو اب ہمارا جو گراؤنڈ تھا وہ جو ہریجن وار سے اس طرف تھا، اس کو پتہ ہے. اب سب وہ وہی لوگ رہتے تھے، ہم 10 بجے کھیلتے تھے، اس سے پہلے کچھ لوگ کچھ اور کھیل کر جاتے تھے ہیں، وہ سب ہمیں صاف کرنا ہوتا تھا. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نورانی بھائی سمجھ گئے اور اٹھ کے گئے حضرت اور جا کر اس کو صاف کر لیا ہے. بھائی عرش فرش کو کیا کر لیا، صاف جو ہے وہ حضرت نے کر لیا. اور آ کر لالا جی سے کہا کہ میں تو ٹوائلٹ میں جا کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بالکل صاف شفاف ہے، آپ جائیے دیکھیے. اس کو تو لگی تھی. تو اب وہ گئے تو دیکھا، حالانکہ حضرت کو کوئی تقاضا نہیں تھا، وہاں حضرت نے صاف کیا اور لالا جی نے جو ہے ضرورت پوری کی اور حضرت کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کہہ رہے کہ صاف تھا، میں دیکھ کے آیا ہوں، صاف نہیں تھا آپ صاف کر کے آئے. آج کل ہمارے برادران وطن کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ جس بستی میں مسلمان رہتے ہیں وہ بہت گندی ہوتی ہے. ہماری بستی کی پہچان یہ بتائی جاتی ہے ہمارے ملک میں کہ باہر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، گندگی ہے، یہ سب کچھ ہے، یہی ہماری پہچان. لیکن اس کے پیچھے بھی وجہ ہے کہ وہاں نہ کیندر کی حکومت، نہ راجیہ کی حکومت اور نہ جو میونسپل پارٹی ہے، کوئی کچھ کام ہی ہمارے علاقے میں نہیں کرتا. جب نہیں کرے گا تو گندگی ہونی ہی ہے اور پھر الزام جو ہیں وہ دھرتے ہیں. تو خیر اس کا بھی ذہن صاف ہوا کہ مسلمان گندا نہیں ہوتا ہے. ہاں تو حضرت نے وہ گندگی صاف نہیں کی، وہ لالا جی کے دماغ کی گندگی بھی صاف کر لی. چلے آج تو حضرت کی بات نہیں ہے، جو ہمارے مہمان ہیں کل انہوں نے حضرت مدنی کا قصہ سنایا، نورانی بھائی بھی تھے کل رات میں حیران رہ گیا. حضرت مدنی کی بات آئی کل گزشتہ حضرت کہ یہ گندگی صاف کرنے والے ہوتے ہیں حسن بھائی، تو ان کے 3 نام ہیں. ان کو بھنگی بھی کہا جاتا ہے، مہتر بھی کہتے ہیں ان کو، جو گندگی صاف کرنے والا ہو.
اور تیسرا جمادار، یہ گندگی صاف کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا حضرت نے قصہ سنایا کہ دارالعلوم دیوبند میں اس وقت محتمم تھے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے۔ انہوں نے 40 سال دارالعلوم دیوبند کا اہتمام سنبھالا، اور قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سال۔ تو دونوں باپ بیٹے نے مل کر دارالعلوم دیوبند جیسی عظیم دینی یونیورسٹی کا نظام 100 سال سنبھالا، باپ بیٹوں نے۔ تو ان کا زمانہ ہے، اور وہ جو جمادار تھا، جو بھنگی تھا، اس کو کہا تھا کہ بھائی وہ گندگی سب صاف کرنا ہے۔ اس زمانے میں تو وہ انڈر گراؤنڈ سسٹم تھا نہیں، تو وہ سب گندگی صاف کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کچھ گندگی ہوتی ہی نہیں ہے، سب ٹوائلٹ صاف شفاف، اور گندگی تو اٹھا لیا ہوتا۔ رات کو کوئی آدمی آ کر کام کر جاتا تھا، صبح اس نے دیکھا تو سب صاف ہے۔ تو وہ محتمم صاحب کے پاس گیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت اب میں یہ جاب کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ مجھے جو تنخواہ ملتی ہے میں تو اس کا حقدار نہیں ہوں، کہ میں تو صفائی نہیں کرتا، تو میں کس کے پیسے لوں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ کوئی اللہ کا بندہ آ کر صاف کر جاتا ہے۔ تو محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ آدمی لگایا رات کو کہ پہرا دو اور دیکھتے رہو کہ یہ عمل کون کرتا ہے۔ تو دیکھا کہ رات کو ایک آدمی آیا اور اس نے اپنا چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور چادر جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے تاکہ پہچانا نہ جائے۔ سب گندگی اس کی صفائی کی اور جانے لگا۔ تو حضرت نے جو پہرا بٹھایا تھا، جن کو کہا تھا، وہ بھی ان کے پیچھے چل دیے کہ یہ کون ہے۔ تو دیکھا تو حضرت اپنے مکان میں تشریف لے، اپنے وقت کا شیخ الاسلام، شیخ الحدیث۔ اب انہوں نے محتمم صاحب کو جا کر بتا دیا کہ حضرت رات میں آ کر گندگی کوئی اور نہیں، حضرت مدنی صاف کرتے ہیں، سب کی گندگی کون صاف کرتا ہے؟ اب یہاں رک کر میں اور آپ اپنا جائزہ بھی لیں، ہم اپنے گریبان میں دیکھیں۔ ہماری مسجد میں ہم جاتے ہیں، کھولا، چاہے انگلش ٹوائلٹ ہو یا انڈین ٹوائلٹ ہو، سعد اللہ صاحب، کہ وہ گندگی بھی نہیں، بس تھوڑی سی اس کا نشان رہ گیا ہے، تو ابھی واپس آ جائیں گے، وہ ٹوائلٹ یوز نہیں کریں گے، دوسرے ٹوائلٹ میں جو ہے وہ جائیں گے۔ اور بعض لوگ تو یہ کرتے اتنے نخرے کہ اور سب ٹوائلٹ بند ہے، ایک ہی کھلا ہے، اب جا کر دیکھتا ہے، اب لائن لگی ہے، واپس آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ کھلو سے جاؤ نہیں، کہ گوجو سے صاف نہیں کر لوں، کہ تو جاتے کہ وہ بھی نہیں جاؤں، چلو کوئی نہیں کر جا۔ اور کچھ لوگ پھر ڈائریکٹ اوپر تک شکایت پہنچاتے ہیں کہ بھائی تمہاری مسجد کا جو خادم ہے وہ صاف نہیں کرتا۔ ارے بھائی وہ گندگی کر کے گیا، 24/7 تھوڑی وہ کھڑا رہے گا وہاں۔ اب وہ گندگی، اس کا تو جو ٹائم ہے صاف کرنے کا، صفائی کا، وہ اس وقت کرے گا۔ ان بٹوین کوئی آدمی جو ہے یہ کر کے گیا تو اس میں غلطی وہ خادم کی کیسے ہو گئی؟ لیکن یہ ہماری ذہنیت بنی ہوئی ہے، یہ جو ہے وہ ذہنیت بنی ہوئی ہے۔ یہ تو نمازی آدمی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہو یا بڑا بھی ہو، بعض مرتبہ غلطی سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ غلطی سے نہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں کہ فلش کیا اور وہ گندگی نہیں گئی تو سوچتا ہے کہ چلو یار ہم نے تو اپنا کام کر لیا ہے، جو آئے گا وہ جانا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ایک صاحب نے ایک تحریر ایک مرتبہ بھیجی کہ ایسے ہی گندگی ہوگی، تو انہوں نے صاف تو کی، لیکن ٹوائلٹ میں سے نکلے تو لکھ کر گئے کہ بھائی جو بھی آنے والا مہمان ہے اور یہاں وہ آئے تو اس سے التجا ہے کہ اپنی کیے کرائی پر پانی پھرتے جائے۔ استغفر اللہ، اپنے کیے کرائے پر پانی جو ہے وہ پھرتے جائے، تو بات جو ہے وہ صحیح ہے۔ تو خیر، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محتمم صاحب گئے۔ اب دیکھیے بڑوں سے یہ چیز سیکھنے کی ہے، 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اب حضرت مدنی کے سامنے بات کیسے رکھی جائے؟ مجھے اور آپ کو تو بات رکھتے بھی نہیں آتی بڑوں کے سامنے۔ یہ سلیقہ سیکھے
کہ کس طریقے سے بات کہنی ہے۔ تو محتمم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ حضرت گستاخی معاف، ایک بات آپ سے کہنی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو نوکری سے محروم کر دیا ہے، آپ ایک بندے کی جاب کھا گئے ہیں۔ حضرت سوچنے لگے کہ یار میں کس کی جاب کھا گیا، میں نے کس کو نوکری سے جو ہے وہ محروم کر دیا، میں نے کس کی روزی پہ لات ماری۔ تو پھر فرمایا کہ حضرت قصہ یہ ہے کہ وہ جو آپ گندگی صاف کر لیتے ہیں رات میں، اور ایسا ایسا ہوا اس نے آ کر کیا دے دیا، استعفیٰ دے دیا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو اس کی نوکری چلی جائے گی، وہ اپنے بال بچوں کو کیا کھلائے گا۔ تو حضرت نے کہا کہ اوہو مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، چلو اب سے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ خیر بہرحال تو دیکھیں بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ ایک بات مجھے ویسے ہی یاد آ گئی، ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند کی ایک مظلوم شخصیت، یعنی حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزہ، اتنا لمبا نام ہے کتاب کا، 4 جلدوں میں ہے، میرے پاس ہے۔ وہ جو دارالعلوم دیوبند کا اختلاف ہوا آپ کو پتہ ہے، اور حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو الگ کیا گیا، تو اس وقت اخبار کے اندر اور رسالے کے اندر، ماہ نامے کے اندر، روز نامے کے اندر، اخبار کے اندر حضرت کے خلاف بھلا برا لکھا جانے لگا۔ تو حضرت کے ایک چاہنے والے حضرت کے پاس آئے اور نام لے کر بتایا کہ حضرت آپ کے خلاف جھوٹی جھوٹی باتیں لکھی جا رہی ہے اخبار کے اندر، اور فلاں آدمی لکھ رہا ہے، نام بھی بتایا، اور حضرت کو تو حضرت نے پوچھا کہ وہ لکھتا ہے تو کیا لوگ خرید رہے اخبار؟ تو کہنے لگے کہ حضرت بالکل، اس نے یہ خبر لکھی ہے تو اس اور جھوٹی ہے تو اخبار خوب بکتے ہیں۔ تو حضرت نے اس موقع پر فرمایا اللہ اکبر، ایسا جگر ہم کہاں سے لائیں گے؟ فرمایا کہ اگر میرے خلاف برا لکھنے سے کسی کے اخبار زیادہ بکتے ہیں اور اس کی فیملی کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے تو لکھنے دو، ہیں کہ لکھنے دو، کوئی بات نہیں۔ خیر بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ مسا ہے، جلدی آخری بات گفتگو ختم کرتا ہوں، ایک بات سمجھ لو نکلی ہے تو مسا اور غسل۔ ایک تو چھوٹا سنگھ کو ہوائی جہاز میں وضو مت کرو، یہاں جاب پہ بس ڈرائیور ہے یا آپ کہیں اور کام کر رہے ہیں جہاں پہ چھوٹا سنک ہے یا پھر سروس کے اوپر، تو سنت چھوڑ دو جو وضو میں ہے، ایک کام یہ کرو۔ دوسرا، جو یہ 4 عضو جس میں سے 3 کا دھونا فرض اور 1 کا ہے، 3 کو دھونا ہے، فرض تو 4 ہیں، 3 کا دھونا ہے اور 1 کا مسح ہے، یا 2 کا دھونا 2 کا مسح ہے، تو صرف 1 مرتبہ دھو، 1 مرتبہ دھونے سے فرض پورا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، یاد رکھو۔ فرض کتنی مرتبہ؟ 1 ہی مرتبہ، تو 1 مرتبہ خالی دھو لو تو زیادہ پانی نہیں گرے گا، اس کو دھونا ہے۔ بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ یوں ہاتھ میں جو ہے پانی لیا، تری بچی ہے، تو ایسے موقع پر جو میں نے آپ کو بتایا چھوٹا سنک ہے تو یوں کر کے یہ مسا ہوا، یہ اس کا ہاتھ تو تر ہے، اس نے یوں پانی لیا، یہ ہاتھ جو ہے دھویا، اس نے سوچا کہ زیادہ پانی نہیں گرے تو ہاتھ میں تری ہے حسن بھائی، تو کیا کیا، وہ دوسرے ہاتھ کو یوں کر لیا، وضو نہیں ہوگا۔ وضو اس وقت ہوگا۔ آخری بات، میں ایک کتاب کا نام دیتا ہوں، آپ نے پڑھی ہوگی یا گھر میں ہوگی، تعلیم الاسلام، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ غسل کسے کہتے ہیں، سوال غسل کسے کہتے ہیں، یعنی دھونا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دھونے کا مطلب یہ ہے، مفہوم ہے کہ کم از کم ہمارے عضو کو لگ کر، بدن کو لگ کر 2 ڈراپ، 2 چھینٹے وہ زمین پہ گرے، اور 2 نہیں تو کم از کم 1، کم از کم 1 چھینٹا ہمارے ہاتھ کو لگ کر، پاؤں کو لگ کر، چہرے کو لگ کر کہاں گرنا چاہیے، اور ایک جگہ سے نہیں، پوری جگہ سے، پورے عضو سے، تو وضو ہوگا۔
اور یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں. وہ ایک بس ڈرائیور نے مجھے یہ پوچھا، اس نے کہا میں تو یہی کرتا ہوں کہ میں نمازی ہوں، نمازی چھوٹا تو کہاں کہ یوں ہاتھ میں پانی لیتا ہوں، ہاتھ تر ہوتا ہے، کہاں جیسے ہم مسا کرتے ہیں ویسے میں اس کو یوں کر کے، وہ کہتا ہے میں دھو ڈالتا ہوں. میں نے کہا یہ تو دھو ڈالتا نہیں ہے، یہ مسا ہے، یہ غسل نہیں ہے. دونوں کا فرق سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.